روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت قائد المرسلین حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی سارے نبیوں میں اللہ نے جو سارے نبیوں کو عطا فرمایا ہے ان میں سے اللہ نے مجھے 6 فضیلتیں اور عطا فرمائی ہیں۔ پہلی بات حضور فرماتے ہیں اعطیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات عطا فرما دیے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بولے کم، معنی کے سمندر نکلیں، اس میں الفاظ کم ہوں معنی زیادہ ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن ہے نا جی، قرآن پاک کی آج تک کتنی تفسیریں لکھی گئیں؟ تقریباً سن 2020 تک جو میری معلومات تھی، سن 2020 تک 2.5 لاکھ قرآن پاک کی تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ 2.5 لاکھ تفسیریں قرآن کی لکھی جا چکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جو محبوب کو کلمات عطا فرمائے ہیں ان کی جامعیت اتنی ہے کہ 2.5 لاکھ مفسر نے تفسیر لکھنے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو ہم نے تفسیر کر دی اب اس کے بعد کوئی اور تفسیر نہیں ہو سکتی، بلکہ ہر مفسر لکھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کے اسرار و رموز وہ ہیں جہاں تک میں پہنچ سکا ہوں، یہ سمندر کے وہ موتی ہیں جہاں تک میں غوطہ لگا سکا تھا نکال کے لے آیا ہوں، ابھی یہ بحر بے کنار ہے۔ اللہ نے جو محبوب کو کلام عطا فرمایا ہے وہ اتنا جامع ہے، قیامت تک لوگ اس کی تفسیریں کرتے رہیں گے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بھائی کلام کس کا ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ جس کی اپنی حد کوئی نہیں، اس کے کلام کی حد کہاں ہوگی بھائی؟ جس کی اپنی شان کا اندازہ کوئی نہیں، کتنی شانوں رفتوں بلندیوں کا مالک ہے وہ، اس کے کلام کا علم کیا ہوگا؟ جب ہمیں اس کی ذات نہیں سمجھ میں آئی، اس کا کلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولا نہ تیری شان کا کوئی عالم ہے نہ کوئی حد ہے، تو بھی بے حساب شانوں کا مالک ہے مولا، تو نے اپنے محبوب کو بھی بے مثال شانوں کا مالک بنا کے بھیجا۔ نہ میرے رب کی شان کی کوئی حد ہے نہ میرے محبوب کی شان کی کوئی حد ہے، اس کی بھی شان بے مثال ہے، میرے نبی کی شان بھی بے مثال ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ اکبر، ہاں حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے رعب عطا فرمایا ہے، میری رعب سے مدد فرمائی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں شاید میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں۔ جب ہم پڑھتے تھے نا جی بچپن میں، تو ہم نے اپنی طرف سے سبق بالکل اچھی طرح یاد کر کے جانا، اچھی طرح سبق یاد کرا کے ایک دوسرے کو سنا کے پکا، جب استاد جی کے سامنے جانا سارا ہی بھول جانا، ہو گیا۔ حالانکہ جب ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے سارا کچھ یاد تھا ہم نے ایک دوسرے کو سنایا بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن جیسے استاد کے سامنے گئے سنانے لگے سبق گیا، چلو ہاں جی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ استاد کا رعب تھا، اس کی ہیبت تھی کہ اس کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے بندے کو سبق بھول جاتا ہے۔
یہ میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا ہے، اللہ نے میرے نبی کو وہ رعب عطا فرمایا ہے، وہ قوت اور ہیبت عطا فرمائی ہے، بڑے سے بڑا پھنیر بھی آ جائے میرے نبی کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اللہ نے وہ رعب اور وہ ہیبت میرے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو حضور کے سامنے آ کے جھک نہ جائے، جو حضور کے سامنے آ کے لپھ نہ جائے۔ میرے نبی کو اللہ نے وہ مقام اور وہ عزت اور وہ رعب عطا فرمایا ہے۔ وہ کئی آج بھی آپ دیکھیں نا جی، ختم نبوت کا سلسلہ کیسا ہے، لوگ خوف زدہ ہو گئے ہیں، حضور کے نام سے خوف زدہ ہیں۔ اب لبیک یا رسول اللہ یہ کچھ خوفناک، یہ کنار ایٹم بم ہے، لیکن واقع ہی یہ لبیک یا رسول اللہ ایٹم بم بن کے گرتا ہے لوگوں کے اوپر۔ بس ان کو بند کر دو جی، ان کو مار دو جی، ان کو جیلوں میں بند کر دو، یہ سارے کیا ہے، خوف ہی ہے نا جی۔ تو حضور کے نام کے اندر بھی اللہ نے اتنا رعب رکھا ہے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالی العزیز رہی تو وقت کے آخر میں یہ میں عرض کروں گا۔ تیسری، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دے دیے ہیں۔ مال غنیمت آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے سجدہ مبارک کی برکت سے ساری زمین آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں ان کی عبادتیں ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی تھیں، لیکن حضور کا یہ خاصہ ہے، حضور کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا صرف نبی کے صدقے، حضور کے صدقے، کہ وہ جس بھی زمین کے خطے پہ نماز پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، صحراؤں میں چاہے، پہاڑوں میں چاہے، ریگزاروں میں چاہے، وہ زمین کے جس خطے میں بھی جائے گا اس کے لیے اللہ نے زمین بنا دی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں نا جی، عیدین میں کیا ہوتا ہے، سڑکوں پہ لوگ مصلے بچھا لیتے ہیں، گراؤنڈوں میں، ہاں جی، تو یہ ٹھیک ہے، حضور کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، سبحان اللہ، ہر نبی ایک علاقے کا نبی بن کے جلوہ گر ہوا ہے، لیکن میرا نبی ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے لیے نبی بن کے اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ہر شے کے لیے۔ اور بھائی انسانوں کے بھی نبی ہیں، ہواؤں فضاؤں کے بھی نبی ہیں، وہ جمادات نباتات کے بھی نبی ہیں، وہ حیوانات کے بھی نبی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ عالمین کے نبی بنا کر بھیج دیے گئے۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف کی حدیثیں ہیں جناب، اور